فلسطین کی مزاحمتی بریگیڈ نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے اوپر مزاحمتی حملہ کیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری کے دوران اس بار پہلی مرتبہ یہ خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ فلسطینی نوجوانوں نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے سام میزائلوں کو صہیونی طیاروں کی طرف فائر کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی تنظیم حماس کی شہید غازی الدین القسام بریگیڈ کے جوانوں کو صہیونی جنگی طیاروں کو نشانہ بنا کر سرنگو کرنے کے مقصد سے ان کی جانب میزائل فائر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین اکرامی، ادھر حماس اور حزب اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقابلہ کر پائے۔ ادھر حزب اللہ نے اسرائیل کو ایک بڑی دھمکی دے ڈالی ہے۔ حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں دور تک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے ناجائز صہیونی حکومت کو دور تک مار کرنے والے میزائلوں کے استعمال کی دھمکی دے رکھی ہے۔ سید حسن نصر اللہ سے منسوب ٹویٹر ہینڈل پر ایک ٹویٹ ہوا ہے جس میں آیا ہے کہ حزب اللہ کے پاس بڑی مقدار میں دور مار میزائل موجود ہیں مگر وہ ابھی ان کو استعمال نہیں کر رہی۔ بعض خبری ذرائع نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ صہیونیوں کی حماقت کی صورت میں حزب اللہ کے لیے یہ ایک آپشن موجود ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے حساس مراکز کے خلاف اپنے پوائنٹ ٹارگیٹنگ بلسٹک میزائل استعمال کر سکتی ہے۔ خبروں کے مطابق صہیونی حکام اپنے خلاف حزب اللہ کے ممکنہ جوابی حملوں کے سلسلے میں سخت اختلافات کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ غزہ پر حملوں کو جاری رکھنے یا نہ رکھنے کے معاملے پر اسرائیل کی کابینہ شدید اختلافات کا شکار ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ صہیونی ٹولے کے جنگی طیاروں نے چند گھنٹے قبل غزہ کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں، بمباری کی ہے۔ صہیونیوں نے لبنانی سرحدوں کی جانب سے فائر ہونے والے راکٹوں کا ذمہ دار حماس کو قرار دیتے ہوئے یہ حملے کیے ہیں۔ صہیونی بمباری کے جواب میں فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے جہاں ایک طرف صہیونی جنگی طیاروں کا مقابلہ کیا ہے، وہیں غزہ کے قریب صہیونی بستیوں پر راکٹ بھی برسائے ہیں۔ ادھر اسرائیلی اخبار نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کئی محاذوں پر کشیدگی میں اضافے سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بڑھتے ہوئے اندرونی تنازعات کے پیش نظر تل ابیب حماس اور حزب اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو نے وزیر جنگ یو گیلنٹ، وزیر خارجہ ایلی کوہن، وزیر داخلہ ایتمار بن گوئر، اسٹریٹجک امور کے وزیر رومن ڈمور اور دیگر سینئر اسرائیلی سیکیورٹی حکام کے ساتھ ایک مشاورتی ملاقات کے دوران اعلان کیا ہے کہ تنازعات کے محاذوں کی توسیع سے پرہیز کیا جائے اور متعدد محاذ پیش کیا جائے۔ رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مختلف مسائل پر ہمارے درمیان اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم ہمیں اپوزیشن کی طرف سے اور سڑکوں پر ہر جگہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے بھی تل ابیب کی سیکیورٹی مسائل کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں کابینہ کے اندر غیر ضروری اختلافات سے بچنا چاہیے اور حکومتی اتحاد کو اپنی طاقت اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔